اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نفس جانا. اے لوگوں جب تم اس دنیا کے اندر نکلو گے, جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلو گے تو تمہیں یہ دنیا بڑی حسین نظر آئے گی, تمہیں یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی, تمہیں نماز سے بھی روک دے گا یہ دنیا, تمہیں جو ہے وہ زکات ادا کرنے سے بھی روک دے گی یہ دنیا, تمہیں نماز ادا کرنے سے بھی روک دے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان. آخر ایک انسان دنیا کے اندر دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو کیوں گزارتا ہے؟ اب یہ بھی اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے اور فرمان رسول کو اپنے پاؤں تلے رود کر کے آخر ایک انسان اتنی بڑی دشمنی جو مول لے رہا ہے, آخر کیوں لے رہا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرتا ہے, مال اور دولت کو اکٹھا کرتا ہے, روپیہ اور پیسہ کو حاصل کرتا ہے, اپنے پاس رکھتا ہے, اپنے جیب میں رکھتا ہے, اپنے پاکٹ میں رکھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے, یہ گمان کرتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ مال میرا ہے, یہ دولت میری ہے. آج ایک انسان دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرتا ہے, مال اور دولت کو حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنے کے بعد, اپنے گھروں میں رکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ دولت میری ہے, یہ مال میرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے, یہ دولت جو تمہارے پاس موجود ہے, یہ دولت تمہاری نہیں ہے, یہ مال تمہارا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, تمہارا مال وہ ہے جس مال کو تم نے دنیا کے اندر کھا لیا یا پہن کر کے پھاڑ لیا, یہی دولت تمہارا ہے. جس مال کو تم نے دنیا کے اندر کھا لیا وہی مال تمہارا ہے اور وہی دولت تمہاری ہے. اور جس مال کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے باقی رکھ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کو خیرات کر کے باقی رکھ لیا, یہی مال تمہارا ہے اور یہی دولت تمہاری ہے. آج ایک انسان بینک بیلنس کرتا ہے دنیا کے اندر, آج ایک انسان اپنے گھر کے اندر زمینوں کے اندر باڑ کر کے اپنے دولتوں کو اکٹھا کرتا ہے, دولتوں کو جمع کرتا ہے اور بینک بیلنس کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ بینک بیلنس دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی, دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی. جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر اپنی گھروں کے اندر اور زمینوں کے اندر گاڑ کر کے رکھا ہے, جن دولتوں کو تم نے صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے, میرے عزیز ساتھیوں جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا ان کی ساری دولتیں اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی, اسی دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک انسان دنیا کے اندر دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو کیوں گزارتا ہے؟ اب یہ بھی اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے اور فرمان رسول کو اپنے پاؤں تلے رود کر کے آخر ایک انسان اتنی بڑی دشمنی جو مول لے رہا ہے, آخر کیوں لے رہا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ذہنوں کے اندر, اپنے دماغ کے اندر اس بات کو پیوست کر کے بیٹھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے, اور ایک انسان نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانا ہے, اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو نہیں جانا ہے. آئیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا بتایا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں سنو، تم دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اے لوگوں سنو، تم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بینک بیلنس کرنے کے لیے گزارتے ہو، اے لوگوں تم سنو، دنیا کے اندر تم امیر بننے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بتا رہا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے لوگوں اگر تم دنیا کے سب سے بڑے امیر ہو تو تمہیں بھی موت آنی ہے، اے لوگوں اگر تم دنیا کے سب سے بڑے غریب ہو تو تمہیں بھی موت آنی ہے، اے لوگوں اگر تم نے بینک بیلنس بھی کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر بینک بیلنس بھی کیا ہے تو اے لوگوں سنو تمہارے لیے بھی موت ہے۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اپنی دولت کو اپنے صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھے ہو تو اے لوگوں سنو تمہارے لیے بھی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس دنیا کی زندگی کی حیثیت بتا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، تم نے دنیا کے اندر اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، تم نے دنیا کے اندر اپنی دماغ کی باتوں کو مان کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں اگر تم نے دنیا کے اندر غلط طریقے سے دولت کو حاصل کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر کے امیر بنائے، حرام طریقے سے دولت کو اکٹھا کر کے امیر بنائے، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے تم نے مکان کو تعمیر کیا ہے، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے تم نے اگر اپنے پیٹ کو بھرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، تمہاری گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، لیکن ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو یتیموں کے مال کو ہڑپتے ہیں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو غریبوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، جو دوسروں کی دولتوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں، جو دوسروں کی زمینوں کو غلط طریقے سے غصب کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کو واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کے اندر جس طریقے سے بھی اپنی زندگی کو گزاری ہے، اگر تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ ملا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو ہم تمہارا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب ایک انسان کا حساب ہوگا، اس وقت جب ایک انسان اپنے نام اعمال کے بیس پر، ایک انسان اپنے نیکیوں کے بدولت جب اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، جو انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے وہ انسان کامیاب ہے۔ آج ایک انسان دنیا کے اندر امیر بن کر کے سوچتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں، ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے سکسیسفل انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، یہی انسان کامیاب ہے،
یہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے. دنیا کے اندر امیر ہونا, دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے سے بڑے دولت والا ہونا, یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے, یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار اور کامیابی کا پیمانہ جو بتایا وہ یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن اگر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا مستحق بنا لے, یہ انسان کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بتا رہا ہے, اس دنیا کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں, جب تم دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو, اے لوگوں جب تم دنیا کی جو چکا چوند اور جب دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو, تمہیں تو یہ دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے, تمہیں تو یہ دنیا بڑی حسین لگتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نفس جانا, اے لوگوں جب تم اس دنیا کے اندر نکلو گے, جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلو گے تو تمہیں یہ دنیا بڑی حسین نظر آئے گی, تمہیں یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی, تمہیں نماز سے بھی روک دے گا, یہ دنیا تمہیں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی روک دے گی, یہ دنیا تمہیں نماز ادا کرنے سے بھی روک دے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے, یہ دنیا جو ہے وہ فریب نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے کل ایک انسان سے زمین کو ہڑپا تھا, ہم نے کل ہی ایک انسان کی زمین کو ہڑپا تھا, ہم نے کل ہی ایک انسان کی دولت کو غصب کیا تھا, ہم نے کل ہی ایک انسان اور کل ہی ہم نے ایک یتیم کی مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا تھا. اور آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس ملک الموت کو بھیج دیا. میرے عزیز ساتھیوں, کتنے ایسے انسان ہیں اور کتنے ایسے انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک انسان کے پاس حرام کی دولت موجود ہوتی ہے, دنیا کے اندر اس کی گاڑیوں میں جو ہے وہ دولتوں کے انبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو کیا ہے. ایک انسان نے صبح کسی کی زمین کو ہڑپا تھا, شام ہوتے ہوتے ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ زمین کو غصب کرنے سے کیا فائدہ ہوا, دولت کو ہڑپنے سے کیا فائدہ ہوا. کتنے ایسے انسان ہیں جس کے پاس دولتیں موجود ہیں, جس کے پاس دنیا کے اندر جو ہے بہترین کھانے کی چیزیں موجود ہیں, جس کے پاس بہترین اشیاء موجود ہے, لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری ہے کہ وہ انسان چاہ کر کے بھی اس غذا کو کھا نہیں سکتا ہے, اس کھانے کو کھا نہیں سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ دنیا دھوکہ نہیں تو کیا ہے. کھانے کا سامان موجود ہے, کھانے کی چیزیں موجود ہے, لیکن ایک انسان تڑپ کر کے رہ جاتا ہے, کھا نہیں پاتا ہے. کتنی مشکل سے میں نے اس غذا کو حاصل کیا تھا, لیکن ایک انسان چارپائی میں بیٹھ کر کے اس غذا کو دیکھتے رہ جاتا ہے, ٹکٹکی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے, لیکن ہائے ری قسمت, وہ انسان اس غذا کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے, یہ حیثیت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. تم جو چیز اس دنیا کے اندر کرنا چاہو گے, جو چیز تم اس دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہو گے, وہ چیزیں تمہیں دنیا کے اندر نہیں ملے گی. تمہیں لگے گا کہ ہم اپنی منزل کے پاس پہنچنے والے ہیں,
لیکن اس سے پہلے تمہارا سامنا جو ہے وہ موت سے ہو جائے گا. اس وقت ایک انسان یہ تصور کرے گا, اس وقت ایک انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے دولت کو خرچ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے پیسے کو لٹا لے, اپنے پیسے کو خرچ کر لے. میرے عزیز ساتھیوں, آج آپ کے پاس موقع ہے, آج آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, آج آپ کے پاس مدرسے موجود ہیں, آپ کے پاس اگر دولت ہے تو ان دولتوں کو ان کارے خیر میں لگائیں, ان نیک کاموں میں لگائیں. یہی تمہارے لیے کامیابی کا راہ ہے, یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں نکلے, راستے میں نکلے, کہیں جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی. آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں اور اس حدیث سے یہ سبق لینے کی کوشش کریں کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کی بچی کے اوپر پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کی بچی کے کان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو, کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں, صحابہ کرام فوراً جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا, کون ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی, اگر کوئی انسان کسی کو یہ مری ہوئی بکری کا بچہ اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اے اللہ کے نبی, اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک درہم میں تو خریدنے کی بات جو ہے وہ دور کی بات ہے, اگر کوئی فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا, تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو, جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا نہیں چاہتے, جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو فری میں بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے, بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تصور کرو جس دنیاوی زندگی کے لیے ہم اور آپ اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, جس دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کے لیے, جس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے, جس دنیاوی زندگی میں ہم امیر بننے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو توڑ دیا کرتے ہیں, جس دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, اپنے پاؤں تلے ڈھونڈ دیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اس دنیاوی زندگی کی یہ حیثیت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی, ایک رائی کے دانے کے برابر
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی حقیقت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا، ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اور کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔